امام المہدی کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح امام المہدی کی پہچان عطا فرمائے، اور یہ جو نشانیاں ظاہر جب ہوں گی ان میں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے نشانیاں ڈھونڈی ہیں کہ وہ کسی کے اوپر بھی پوری آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے کسی بھی شخص کا نام محمد ہو سکتا ہے، بہت سارے محمد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کافی وسیع ہے، کافی زیادہ لوگ ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اولاد میں سے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی۔ تو پھر ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ تو امام المہدی کو اگر تو ہمیں پہچاننا ہے ان کے ظہور، ان کے بیعت سے پہلے، تاکہ ہم ان کے اولین ساتھیوں میں بن سکیں، تو ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی، نماز تہجد میں کھڑا ہونا ہوگا، اپنی پیشانیوں کو محرابوں سے جو ہے وہ نشان آلود کرنا ہوگا، اور اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا کہ یا اللہ وہ امام المہدی کے جن کے ساتھ شامل ہونے کی حسرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث بتاتے ہوئے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جانا۔ اتنے عظیم امام المہدی، اتنی عظیم شخصیت، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ایک جو لیڈر ہوں گے، یا اللہ ہمیں ان کے اولین ساتھیوں میں شامل فرما، اور ہمیں ان کی پہچان ان کی بیعت سے پہلے عطا فرما، تاکہ ہم ان کے بہترین ساتھیوں میں شامل ہو سکیں۔ جب ہمیں ان کی کچھ نہ کچھ جب ہمیں شارٹ لسٹ ہو جائیں گے، جب ہمیں کچھ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ شخص شاید امام المہدی ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ باقی نشانیاں پھر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلے دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچانے کی، بعد میں یہ فزیکل جو سائنس ہیں ان کو آپ پہچانیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا، اگر آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے پہچانا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہے، نبی و آخر الزمان ہے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی۔ اب وہ نشانیاں چیک کر رہے ہیں، پہلے انہیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور ساتھیوں کو اور لوگوں کو تو کھلائیں، لیکن خود نہیں کھائیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت سلیمان فارسی نے کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی کہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خود تناول نہیں فرمایا اور ہدیہ قبول فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی دیا، تو نشانی انہیں مل گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈھونڈنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تلاش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تاکہ حضرت سلیمان فارسی مہر نبوت دیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی نے مہر نبوت دیکھی اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے اور ان کے اوپر رکت کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ نشانیاں وہ ہیں جب آپ دل کی آنکھ سے پہچان لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص، اس کا نام محمد ہے یا نہیں، اس کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہے یا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اس شخص کی جو شجرہ نسب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہے یا نہیں۔ یہ سارے معاملات اس کے بعد ہوں گے جب دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچاننا شروع کر دے گی۔ اور دل کی آنکھ کیسے پہچانتی ہے؟ جو اہل مکہ تھے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ اہل مدینہ وہ تھے جو اہل کتاب تھے،
اہل مدینہ کو بتایا گیا تھا کہ کھجوروں کی زرزمین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اہل مدینہ کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے جو دنیا کے اوپر نیک لوگوں کی حکومت قائم کر دیں گے. وہ اہل کتاب تھے. یا اللہ لوگوں کے دل اور سینے حق کے لیے کھول دے. یا اللہ ہمیں امام المہدی کے بہترین ساتھیوں میں سے شامل فرما دے. یا اللہ ہمیں حق کہنے اور حق کرنے کی توفیق، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں باطل کی پہچان عطا فرما اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما.